الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. آیت نمبر 60 سورۃ النور، اور یہی آیت آج ہمارا موضوع ہے. مختصر درس ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں جو ضروری احکامات ہیں اس پر اکتفا کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ بحمداللہ تعالی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں پردے کے ہی احکامات جو خواتین کے اعتبار سے ہیں اس کی تکمیل ہے. اور اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے ان خواتین کا جو نکاح کی امید نہیں رکھتی کبر سنی کی بنا پر، کہ بڑی عمر کی ہیں، بوڑھی ہیں، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ وہ نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں اور ان کو نکاح کی حاجت نہیں ہے، رغبت بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے. اور والقواعد شروع ہوتی ہے یہاں سے آیت. قاعد کی جمع ہے، یعنی والقواعد من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، گھروں میں بیٹھ رہنے والیاں. گھروں میں بیٹھ رہنے والیاں ہوں یا وہ حیض سے بیٹھ چکی ہوں، یعنی حیض ان کو اب نہیں آتا ہے مزید. قعدنا عن الحیض یا قعدنا فی البیوت، یا یہ ہے کہ اولاد سے اب مزید وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، یا بڑھاپا ایسا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ لا يرجون نکاحا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، تو فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ زینت کو نمایاں کرنے والی نہ ہوں، ظاہر کرنے والی نہ ہوں. وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ بات کہ اگر وہ عفت اختیار کریں، یعنی وہ بچیں اس یعنی پردے کی رخصت جو ہے اس کو اختیار کرنے سے بچیں، تو ان کے لیے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ کمال سمع اور علم والے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس میں جو پردے کے احکامات پہلے آپ سن چکے ہیں خواتین کے اعتبار سے، اور اس میں یہ حکم تھا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے گریبانوں پر، جس میں ان کا گلا بھی شامل ہے اور اس طرح سے سینہ بھی اور سر کے بال بھی اور اسی طرح سے چہرہ بھی، اچھی طرح سے ان کو ڈھانپ لیں. جیسا کہ آتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی ازواج مطہرات کو، بیٹیوں کو اور مؤمنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنی جلابیب جو چادریں ہیں ان کو اپنے اوپر ڈال لیں، لٹکا لیں. اپنی چادروں میں سے ایک حصہ اس طرح سے لٹکا لیں کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ جو ہے وہ عورتیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ عورتیں جو ہیں وہ خاندانی عورتیں ہیں، اور پھر ان کو جو ہے منافقین ان کو تنگ نہیں کریں اور پریشان نہیں کریں. اپنی حید سے وہ پہچان لی جائیں. گویا کہ پردہ کرنا وقار اور زیادہ شرف کی علامت ہے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا. تو یہاں پر جو ہے یہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کل کے درس میں کہ جو احکامات بیان ہوئے وہ گھروں میں استیزان کے حوالے سے تھے، کہ جو بچے ہیں یا جو خادم ہیں ان کو 3 اوقات کے علاوہ ان کو اجازت ہے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا تعلق اس سے بھی بنتا ہے، اس حکم سے بھی ایک مناسبت ہے، اور اس طرح سے پردے کے احکامات سے بھی بنتا ہے کہ یہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی وجہ سے شادی سے مایوس ہو چکی ہیں، شادی میں کوئی رغبت نہیں رکھتی، انہیں کوئی امید نہیں ہے، انہیں کوئی حاجت نہیں ہے اس طرف کسی قسم کی. تو اگر وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ زینت سے مراد جو بھی زینت عورت اختیار کرتی ہے،
اس میں اس کا جو ہے وہ زیور بھی آ جاتا ہے، اور اس کے جو چہرے کی سجاوٹ ہے اور چیزیں ہیں، اگر اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے اور زینت کو نمایاں کرنے والی نہ ہو، تو ایسی جو گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں ہیں، یہ ویسے جو نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں، لا یرجون نکاحا، یہ وصف بیان فرمایا قواعد کا کہ جو گھروں میں بیٹھ رہنے والیاں ہیں یا بیٹھ رہنے والیاں جو عورتیں ہیں کسی بھی حالت سے، یعنی کہ حیض سے، کسی بھی اولاد کے پیدا کرنے سے مایوس ہو چکی ہے، اب اس کی امید نہیں ہے، تو ان کا مزید وصف کاشف بیان فرمایا ہے کہ لا یرجون نکاحا، کہ وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، نکاح میں رغبت نہیں رکھتی ہیں، تو ان کے لیے پھر رخصت کیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں۔ کپڑے اتارنے سے مراد نہیں کہ سارے کپڑے اتار دینے ہیں، ثیابہن، یہاں پہ لفظ ثیاب ہے جو کہ عام لفظ ہے، اس میں تمام طرح کی جو کپڑے ہیں ثوب وہ آ جاتے ہیں، اس میں خمار بھی ہے۔ خمار کیا ہوتا ہے؟ جو سر پر لیا، سر کے بال چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اوڑھنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی خمار کے ذریعے چہرے کا پردہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ جلباب چادر بھی آ جاتی ہے۔ اور جلباب وہ چادر کون سی چادر ہے؟ جلباب جو کہ عام چادر ہے، جو کہ انسان اپنے کپڑوں کے اوپر پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو عبایا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ جو کپڑوں کے اوپر، خمار کے اوپر ایک چادر بڑی لی جاتی ہے اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے، تو یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ثیاب سے کیا مراد ہے، خاص طور پر کون سا کپڑا مراد ہے، تو اس پہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ صحابہ کرام کا اتفاق ہے، بلکہ اس میں اجماع ہی ہے ایک طرح کا، اور کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، اور ان کی جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ یہ تفسیر موجود ہے کہ اس سے مراد وہ لیتے ہیں جلباب، کہ یہاں پر جس کپڑے کے اتارنے کی رخصت دی گئی ہے ایسی خاتون کو، وہ جلباب ہے، یعنی وہ کپڑا جو خمار سے اوپر لیا جاتا ہے۔ تو بال ظاہر کرنا یا اپنا سینہ ظاہر کرنا یا گربان وارا کا جو سارا یہ حصہ ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ کسی صورت میں بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے اگر بال وارا کچھ ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ اس کو رخصت سمجھ لینا کہ بس یہ تمام چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اس سے یہ مراد قطع نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں پر جو بات کی ہے ثیاب کی، جو تفسیر کی ہے، ان کا جو فہم ہے وہ یہی ہے، اور اس پہ کہ ائمہ اربعہ کا بھی اس پر اتفاق ہے، وہ یہی ہے کہ ثیاب سے مراد یہاں پر جلباب ہے۔ جلباب وہ بڑی چادر جو کپڑوں کے اوپر لی جاتی ہے، ایک مزید چادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتار سکتی ہیں وہ۔ رہی بات یہ کہ یہاں پر ثیاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا، جیسے کہ یضعنا ثیابہن، تو یہاں پر جلباب کیوں نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، ثیاب کی تعبیر میں کیا حکمت ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ثوب کو دیکھیں، یہ مادہ جو ہے سا و با، ثوب، ثواب سنتے ہیں نا آپ، ثواب ہونا، ثواب کیا ہوتا ہے کہ وہ انجام، وہ اجر جو انسان جس کی طرف لوٹتا ہے، وہ اجر، یا آپ کو مثاب کہتے ہیں، وہ ٹھکانہ کہ جس کی طرف انسان لوٹتا ہے بطور اجر اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ ثوب کیا ہے؟ ثوب ہر انسان کا وہ خاص کپڑا ہے جو بار بار انسان استعمال کرتا ہے اپنی حاجت کے لیے، اس کو پہنتا ہے، اور اس کو اجر سے یا ثوب سے تشبیہ اس کو اس لیے دی جاتی ہے، نہیں، ثواب کے اندر اس کے جو مشترک چیز ہے، قدر مشترک، وہ یہ ہے کہ جو ثوب ہوتا ہے کپڑا کسی بھی انسان کا، وہ ایک مخصوص ہوتا ہے جس کو وہ انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جس انسان کی شکل و صورت ہوتی ہے اور انسان کا ایک انداز گفتگو ہوتا ہے، اس طرح سے ہر انسان جو کپڑا استعمال کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کا اعادہ دار ہوتا ہے، اور اس کی خاص جسم کی حیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت اور اس کی پسندیدگی کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ یعنی قدر، تو یہاں پہ جو تعبیر میں حسن تعبیر ہے ثیاب کی، یہ بہتر ہے، اور اس لیے ثیابہن فرمایا کہ ان کا ثیاب، مطلب کیا ہے کہ وہ جو خاص مخصوص اپنی کوئی بھی کپڑا استعمال کرتے ہیں، وہ نقاب کی صورت ہو سکتی ہے، وہ خمار کی صورت ہو سکتی ہے، وہ جیسے مرت آتا ہے کہ ایک چادر ہو سکتی ہے لحاف کی مانند، اس کو اوڑھ لیا جائے، وہ جلباب ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ خاتون اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی، مکمل پردہ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تمام چیزیں آ گئی نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کو شامل کر دیا ہے، مراد یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار دینے ہیں، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو وہ استعمال کیا کرتی تھی اپنے مکمل پردہ کرنے کے لیے۔ کون سا پردہ؟ جو اصل میں مشروع ہے۔ کس کے لیے مشروع ہے؟ کہ جو ایسی عورتیں نہیں ہیں، جو بیٹھ رہنے والی نہیں، جو نکاح سے مایوس نہیں ہیں، ان کے لیے پردہ مشروع ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ تفسیر آپ سن چکے ہیں پہلے سورہ نور کے اندر پہلے جو آیت، یہ تو خیر سورہ احزاب کی آیت ہے، وہاں پر آیا تھا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور یہ یدنین علیہن من جلابیبہن،
اس کی تفسیر بھی جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجہ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے جو سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو میں سے لٹکا لیا کریں اپنے چہروں پر اس کو چھپانے کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں کسی بھی حاجت کی سلسلے میں، تو اپنے چہروں کو وہ ڈھانپ لیں، اپنے سروں کے اوپر سے جلابیب، ان کی جو جلباب چادر ہے نا، وہ سروں کے اوپر سے لاتے ہوئے اپنے چہروں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا، اور صرف ایک آنکھ باہر نکال لیں، ایک راستہ دیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال ایک صورت ہے پردے کی جو انہوں نے اپنے اس دور میں بیان فرمائی، اور یہ بیان فرمایا کہ کس طرح سے اس آیت مبارکہ پر ہم عمل کیا، اس آیت مبارکہ کا امتثال، اس پر عمل درآمد کس طرح سے نساء المومنین نے کیا، صحابیات نے کیا اس دور کے اندر، تو وہ اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ پردہ ہے، تو وہاں پر کون سا لفظ ہے اس آیت مبارکہ میں؟ جلابیب، جلباب ہے نا۔ تو یہی چیز وہ تفسیر کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ان یضعن ثیابہن کا جو رخصت ہے نا کہ اپنے کپڑوں کو اتار لیں، تو اس سے مراد کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ جلباب ہی ہے کہ جلباب اتارنا ہے، وہ خمار نہیں اتارنا۔ خمار کا اطلاق ہوتا ہے وہ سر پر، سر کے بال چھپانے کے لیے جو غطاء الرأس جو ہوتا ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے، تو وہ نہیں اتارنا ہے۔ اور اس طرح سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ حکم سارے کا سارا موجود ہے اس عورت کے لیے بھی، یہ بوڑھی عورت کے لیے بھی حکم تمام کا تمام یہ موجود ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ہے اور اپنے گلے اور سینے کو چھپانا ہے۔ جو چیز رخصت ملی ہے وہ صرف چہرے کی ملی ہے، یہاں پہ جو رخصت ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف چہرے کی رخصت ہے، جو اس کا فرق ہے اس اصل پردے سے، یہ ایک فرق ہے، وغیرہ باقی تمام کا تمام پردہ وہی ہے۔ اور یہ رخصت بھی اس صورت میں ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے زینت کو نمایاں کرنے والے نہ ہوں، اپنے زینت کو ظاہر کرنے والے نہ ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، فرمایا اس کے باوجود یہ استعفاف، اس میں حمزہ، اس کا جو مادہ ہے وہ عین فا فا ہے، عین فا، عفت بولتے ہیں نا، عفت، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حمزہ اور جو سین لگے ہوئے ہیں نا اس میں، اور تا بھی، تو یہ اس میں معنی کی زیادتی ہے، یعنی مبالغہ کرنا۔ فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر پھر بھی وہ مزید عفت اور مزید پرہیز کریں، یعنی اس رخصت کو بھی نہ استعمال کریں اور اپنے چہرے کا پردہ بھی باقی رکھیں، باوجود اس کے کہ وہ بے انتہا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ کی بنا پر وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو کوئی رغبت نہیں ہے، وہ کسی کو ان میں دلچسپی نہیں ہے اس پہلو سے، تو فرمایا کہ اس کے باوجود ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائیں اور مکمل پردہ کریں، جیسے کہ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا، عاصم الاحول کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت سیرین ان کے پاس جب جایا کرتے تھے تو وہ اکثر جو ہے اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھیں، بزرگ خاتون تھی، بوڑھی تھی اور عالمہ تھی، تو ان کے پاس جاتے تو اپنے چہرے کو بھی چھپاتی، تو انہوں نے ان کو یہی آیت سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، تو وہ کہتی ہے کہ آگے پڑھو، آگے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ يستعففن خیر لهن، سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کرتی ہوں۔ یہ بھی اللہ کی دیکھو باندیاں تھیں کہ کتنا ان کو یہ احساس تھا اور کتنا تقوی کا کتنا شعور تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ صورت حال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ رخصت بھی اس صورت میں ہے ان بوڑھی خواتین کو جو بڑھاپے کی وجہ سے کسی بنا پر جو بیٹھی ہوئی ہیں اور نکاح کی کوئی رغبت اور امید نہیں رکھتی ہیں، تو اس بنا پر ہے کہ وہ زینت ظاہر نہیں کریں گی، یہ نہیں کہ وہ سرخی بارڈر لگا کر اور جو ہے وہ مکمل بھرپور لوازمات کے ساتھ جو ہے یہ ماشاءاللہ میڈم وہ جو ہے وہ کہیں کہ جی اس وقت جو ہے میری چونکہ عمر گزر چکی ہے تو باہر پھر رہی ہیں، یہ گھر کے اندر بھی موجود بیٹھی ہوئی ہیں، اور اجانب جو اجنبی مرد ہیں وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خادم ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس حالت میں وہ کہیں جی میری تو عمر گزر چکی ہے، یہ بازو نمایاں ہو رہے ہیں، یہ اور اس طرح کے معاملات، تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور کمال علم والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے، وہ سنتا جانتا ہے، دونوں صفات اکٹھی آئی ہیں نا، سمیع علیم، تو اس سے ایک تیسرا معنی پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ کی جو سمع ہے، اللہ کا سننا ہے سبحانہ و تعالی، وہ کمال ہے اور بھرپور علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے علم جو ہے وہ اللہ کی سمع کو بھی شامل ہے کہ اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کا بلکہ اللہ کے سننے کا بھی، ٹھیک ہے، اور جمیع جو علوم ہیں وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں مطلقاً۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، ان کی مناجات بھی سنتا ہوں کہ یہ کیا سوچتی ہیں، کیا کہتی ہیں، ان کے نفس میں کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی حالت کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی خاتون کو
اگر نکاح کی امید نہیں ہے اور اس سے مایوس ہے اور اس میں کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر عموماً وہ اپنی زینت کو، زیب و زینت زیادہ اختیار کرنے سے بھی گریز کرتی ہے، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اس میں بھی اس کی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کی نفسیات ہے، یعنی عورتوں کی نفسیات ہے، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عموماً یہ زیورات کو پسند کرتی ہیں، اسی میں جو ہے ان کی جو پروان ہوتی ہے، تو یہ اس قسم کی سجاوٹوں کو ان کی فطرت میں ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی کرنی بھی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کو نکاح کی رغبت ہو یا نہ ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو لوگوں کے لیے فتنہ نہیں بننا ہے، جائز نہیں ہے کہ پھر اپنی وہ اس کپڑے کو اتارے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں الا ماشاء اللہ، وہ اس عمر کے اندر وہ گویا اپنے لیے سب کچھ جو ہے وہ جائز، اس عمر میں کیا بلکہ خیر تو ویسے ہی پردہ نہیں ہے، لیکن خصوصاً جہاں پہ یہ شعور موجود ہے کچھ نہ کچھ کے نہیں، تو وہ اس عمر میں تو بالکل ہی رخصت ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر سینے کا ننگا ہونا اور اس پر جو ہے نا کپڑے کا نہ ہونا، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے ٹانگ کا یا پاؤں کا کچھ حصہ جو زیورات کے ساتھ خلخال ہے، یا جو آپ کی جو ہاتھوں کا جو زیب و زینت کے لیے زیور استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر یہ اس قسم کی وہ اختیار کی جاتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ یہ حکم بھی پھر بزرگ، بوڑھی یا نکاح سے مایوس جو ہے وہ خاتون کے لیے ہے، اور اس کے لیے نہیں ہے کہ جو بوڑھا مرد ہے کہ اس پر ہم قیاس کر لیں کہ جناب بابا جی ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ بے دھڑک چلے جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کی نفسیات کو فرق بنایا ہے، تو اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مرد بھی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے اس سے پردہ کیا جائے گا اور اس سے مطلقاً رخصت نہیں لی جائے گی اس خاتون کے مانند کہ اس کے سامنے جانے کی ہر طرح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے بات۔ تو جو حکم جس حد تک ہے اس کو اسی حد تک رکھا جائے گا اور اس کو اسی حد تک سمجھا جائے گا۔ غیر متبرجات بزینہ، غیر متبرجات بزینہ۔ تبرج کیا ہوتا ہے؟ تبرج ہوتا ہے کہ نمایاں کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، تو اپنی زینت کو ظاہر کرنا اور نمایاں کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی خاتون کے لیے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ زینت ہے کہ جو عورت اختیار کرتی ہے۔ ایک تو قدرتی زینت ہے نا، چہرے کی زینت ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، خلقت میں موجود ہے، تو ایسی عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ گھر کے اندر اگر موجود ہے تو اپنا وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی، اس کے لیے جواز ہے۔ لیکن جو اضافی زینت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتی، یہاں پر وہ والی زینت جو ہے وہ مراد ہے۔ والسماء ذات البروج، تو آپ کو معلوم ہے کہ آسمان کے جو ستاروں کو بھی بروج کہا جاتا ہے، ان کی بلندی کی وجہ سے اور ان کی نمایاں ہونے کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے غیر متبرجات بزینہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے جو امہات المؤمنین ہیں ان کو بنا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ آپ نے جاہلیت کے مانند جو ہے اے نبی کی ازواج آپ نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے پھرنا ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احکامات ہیں جو اسی سے متعلق ہیں اور اسی کا تسلسل ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پردے کے احکامات میں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اسلام نے کتنی پاکیزگی اور کتنا جو ہے وہ حیا کا خیال کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے وہ قوی دلیل ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جب یہاں پر حکم ہوتا ہے کہ ان کو رخصت ہے، اور یہاں پر چلے وہاں تو کہتے ہیں ابن عباس نے کہا، ابن مسعود کے قول میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، ہم نے وہاں بتایا تھا کہ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ دیکھنے میں اختلاف ہے، وہ صورتحال مختلف ہے، کیونکہ دیکھیے یہ زینت کا لفظ مختلف جگہوں پہ آیا ہے اور مختلف یعنی حالتوں پر بولا گیا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورہ نور میں پہلے آیا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس سے کیا مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، تو آگے بیان ہوا کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے، تو وہ رشتہ داروں کے سامنے جو زینت ظاہر کرنی ہے وہ زینت اس سے کیا مراد ہے، اس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ ایک زینت یہاں بھی مراد ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں بہرحال اس آیت میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی صحابہ کا اتفاق ہے، اس آیت میں اتفاق ہے۔ یہاں پر جو ثیاب کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد جو ہے وہ جلابیب ہیں، جو چادریں ہیں جو اوپر لی جاتی ہیں۔ خمار کوئی نہیں کہتا کہ خمار اتار دو، سر کے بال نمایاں کر دو، ٹھیک ہے نا، اور اپنے جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنا جو یہ صدر ہے اور یہ جو انسان کا گلا ہے جیسے شروع ہوتا ہے یہ سارا اس کا جیب جو لفظ ہے اس کو نمایاں کر دو، کوئی بھی نہیں کہتا، ان سب کا اتفاق ہے۔ تو اب مجھے بتائیے پھر ان کا ان سے فرق کیا رہ گیا؟ جب سر کے بال بھی ڈھانپ لیے گئے اور سینہ ہے اور گردن ہے، یہ سب کچھ چھپانا ہے اور اس پر اتفاق ہے اس آیت میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ آپ نے جلباب اتار سکتی ہیں ایسی خواتین، تو فرق ان کا کیا رہ گیا ان کے ساتھ؟ فرق صرف ایک رہ گیا چہرے کا،
تو ان کو چہرہ بھی چھپانا ہے اور ان کو رخصت ہے. تو اگر چہرہ بھی فرق نہ ہو تو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو یہ قواعد اور وہ برابر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جو قواعد نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک دلیل ہے, اور بھی بہت سے دلائل ہیں جو کہ آپ کو کچھ میں نے بیان کیے تھے ان میں سے, کہ وہ قوی دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے. اور پھر ابن عباس کی تفسیر بھی صریح تفسیر بھی ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کی عورتوں کو جب گھر سے وہ نکلیں تو اپنے چہرے کو مکمل ڈھانپ لیں سوائے ایک آنکھ کو کھلا چھوڑنے کے, جس سے وہ راستہ وغیرہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی سورہ نور کے اندر, جو پہلے آ چکی ہے, کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ آگے جو رشتہ دار وہ بیان کیے, اس میں بھی تھا کہ او نسائہن, یا ان کی عورتوں کے سامنے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو زینت ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو رشتے گنوائے گئے ہیں اور جو تعلق گنوائے گئے ہیں اور جو اشخاص گنوائے گئے ہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ ان کے سامنے یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے. تو کچھ لوگوں نے, کچھ فقہا کی یہ بات بھی کمزور ہے کہ عورت کے سامنے جو پردہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی پردہ نہیں ہوتا. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. پردہ ہے مکمل. کچھ نے کہا کہ جناب وہ آپ کی یہ ناف سے لے کر جو ہے تو وہ گھٹنوں تک ہے اور اس کے بعد نہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. عورت کو عورت سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. مطلقاً اس طرح سے نمایاں کرنا یا عریاں کرنا کسی بھی عورت کی حیا کے لائق نہیں ہے. ہاں, حاجت کی بات الگ ہے, کیونکہ اگر ایسی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, تو پھر خواتین کے سامنے خواتین کا اپنے کسی حصے کو ظاہر کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کرنا عام جو پردے کے احکامات ہیں یا لباس کے احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں, اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا موقف ہمیں راجع ملتا ہے, نہ دلیل ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ صرف ناف اور جو ہے وہ گھٹنے تک ہے اور اس کے سوا عورتوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کرنا جو ہے وہ جائز ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھپانا چاہیے اور یہی عورت کی شان کے لائق ہے. بلکہ وہ حدیث جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے آپ سن چکے ہیں, اس میں عموم ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نساء ان کاسیات عاریات مائلات ممیلات, کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی عریاں رہیں گی. کپڑے کی حالت ایسی ہوگی کہ پہنا نہ پہنا ہوا برابر ہے, یا اس کپڑے کی فٹنگ وغیرہ ایسی ہے کہ اس سے خد و خال جو ہے وہ جسم کے نمایاں ہو رہے ہیں. تو اس میں عموم ہے, یہ کسی کے سامنے بھی اس طرح سے ظاہر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں, حیا کے منافی ہے. ضرورت کی بات اور ہے کہ اگر خواتین کسی کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر ایک خاتون کا بہتر ہے کہ وہ اس کے سامنے کچھ حصے نمایاں کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں کچھ اس سے متعلقہ احکامات تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کا اس سے بھی ایک گہرا تعلق ہے ہمارے جو احکام چل رہے ہیں استئذان کے, کیونکہ یہ عورتیں عموماً گھروں کے اندر رہتی ہیں, بڑھاپے کی بنا پر یا کسی بنا پر یہ بیٹھ رہنے والی خواتین ہوتی ہیں, اور پھر ان پر بھی جو ہیں وہ اجانب داخل ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, اجنبی مرد آتے ہیں گھروں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے احکامات اور اللہ نے جو ہمیں شرعی جو ہمیں تربیت فرمائی ہے اس کو مکمل فرما دیا اور اس کو جامع کر دیا ہے کہ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو رخصت ہے تو صرف اس حد تک کہ چہرے کا پردہ جو ہے ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ اگر نہ کریں, اور زینت ظاہر نہ کرتے ہوئے تو ان کے لیے رخصت ہے. اگر زینت کریں گی تو پھر اپنے آپ کو یہ نمایاں نہیں کریں گی. اور پھر فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو یہ مزید یہ چھپائیں اور پردہ کر لیں چہرے کا اور مکمل پردہ اختیار کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور دینی اعتبار سے بھی بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی زیادہ تقوی کے قریب ہے یہ بات, اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے, اس لیے کہ ممکن ہے خاتون خود کسی قسم کی نکاح کی امید نہیں رکھتی یا عمر کے ایسے حصے میں ہے, لیکن دیکھنے والا کوئی اور شخص جو ہے اس کا دل میں مرض ہے تو وہ کچھ امید کر بیٹھے یا وہ اپنے دل میں کوئی ایسا خیال لے آئے. ٹھیک ہے, تو فتنے سے محفوظ رکھنا اور حیا کے جو اعلیٰ تقاضے ہیں ان کے لیے بہتری ہے کہ اس کو بھی اس کے اندر مزید جو ہے وہ عفت کو اختیار کیا جائے. اس لیے فرمایا کہ وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مکمل عفت اختیار کی جائے. واللہ سمیع علیم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پر جو ہے نا ہمارے گھروں میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر دینی گھرانوں میں الا ماشاء اللہ یہ رواج بن چکا ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا جو بوڑھے بزرگ مرد ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت میں کوئی فطور ہوتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے, نہ ہم اس کو ہم جاننے کا اختیار رکھتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے, لیکن اس حکم کی بظاہر جو ہے وہ اس پر احتیاط نہیں کی جاتی. اور عموماً جو ہے نا وہ جو بوڑھی عورتیں جو غیر محرم خواتین ہیں وہ آتی ہیں اور وہ سروں پر ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا, نوجوان جو لڑکے ہیں یا بچے ہیں تو ان کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ لمس کرنا چھونا یہ جائز نہیں ہے قطعاً. یا جو بوڑھے مرد ہیں وہ گھروں میں اسی کی بچی ہے جی ہماری
تو اس کو جو ہے وہ چھو رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں, پیار دیتے ہیں سروں پر, اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں, وہ کسی بھی نیت سے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے, شرعاً یہ حرام ہے. اللہ کی حدود کو, اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اس طرح سے وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی, جبکہ انہوں نے زینت بھی کی ہوتی ہے, زینت کی ہوتی ہے, اور اپنے جسم کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. عام طور پر جسم کے اوپر جو ہے وہ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تب بھی اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی ہیں, جسم جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے, ان کے اوپر جلباب نہیں ہے. جب جلباب نہیں ہے اور کپڑے اتنے جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم کے خد و خال بھی نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہ اور زینت بھی ہوتی ہے بسا اوقات, تو اس لیے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. یہ خود ساختہ رسوم و رواج ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو ہم اپنی کسی بھی رسم و رواج کو اپنے جو ہے نا وہ حسن نظر کی بنا پر کہ جناب نہیں تو ہماری بچی ہے یا یہ ہمارے والد کی جگہ پہ ہے, وہ ٹھیک ہے, ہم دلوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, لیکن اللہ کی حدود اپنی جگہ پر موجود ہیں, ان سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. اگر ان سے تجاوز کریں گے تو خدشہ ہے کہ انسان جانتے ہوئے اگر یہ کام کرتا ہے تو فتنے میں نہ پڑ جائے. اگر کوئی خیر ہے یا انسان کے لیے امن ہے اور اس کے لیے حیا ہے اور پاکیزگی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ماننے میں ہے. جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اس سے معاشرے میں برکت ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے, اور انسان ہر طرح کی مصیبت سے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب یقین کیجئے کہ کتنے ہی ایسی مصیبتیں ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, اور وہ اس بنا پر کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں, جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے. اب کہنے کو بسا اوقات یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ویسے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے, معلوم ہے میرے گھر میں جیسے کہ ہماری بعض بچیاں ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں کہ جن کو آج ہم اپنی گود میں کھلاتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ بڑی ہوں گی آج سے کوئی 10-15 سال 12 سال بعد تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان سے پردہ ہوگا, ان کو ہم سے پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ بہرحال وہ ہم ان کے لیے غیر محرم ہیں. اب یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچی اس کو گود میں کھلایا ہوا ہے, اٹھایا ہوا ہے, لیکن وہ ہماری عقل کی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے لیے بہتر جانتے ہیں, اس کا جو فیصلہ ہے وہ محکم ہے اور اسے خوب معلوم ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ اگر 1 کروڑ میں سے ایک کیس بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر فتنہ پیدا ہو اور شیطان کو موقع ملے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ختم کر دیا ہے. اور دین کے اندر وہ جامعیت رکھی ہے, قیامت تک کے لیے ہے, ہر معاشرے کے لیے, ہر طبقے کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر نسل ہر رنگ کے لیے ہے, ہر کلچر کے لیے ہے, اور اس پر چلنے میں, اس کی تعمیل کرنے میں خیر اور حکمت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب اس طریقے سے آمنا و صدقنا کہیں گے اور سمعنا و اطعنا کہیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا, آپ کو سکون عطا فرمائے گا. تو اللہ کی حدوں پر چلنے میں اور ان کی اطاعت کرنے میں ہی خیر ہے. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ تعالیٰ وسلم.